الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولعنة الله على الكاذبين وقال تعالى في مقام آخر ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو، اللہ رب العزت انسان کے خالق و مالک ہیں، بلکہ اللہ رب العزت تمام کی تمام مخلوقات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اور تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں اور تمام مخلوقات کے زندگی گزارنے کے انتظامات اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی کبریائی کے اندر، اپنی قدرت کاملہ کے اندر مکمل ہیں، اکمل ہیں، جبکہ مخلوقات اپنی صفات کے اندر، اپنی طاقت کے اندر، اپنی جسامت کے اندر، اپنی صحت کے اندر، اپنے رزق کے اندر، ہر اعتبار سے ہر چیز کے اندر ناقص ہیں اور اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ایک خاص عنصر پیدا کیا۔ فرشتے ہیں، جس کام کے لیے پیدا کیا اسی کام میں لگے ہیں۔ نباتات ہیں، حشرات ہیں، کوئی قیام کی شکل میں ہے، کوئی رکوع کی شکل میں ہے، کوئی سجدے کی شکل میں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اور جس مرضی منشا پر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اربوں کھربوں فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی مخلوقات اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت کی عبادات کرنے والی تو بہت ساری مخلوقات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں
اللہ رب العزت نے جس اپنی مرضی اور منشا پر ان کو پیدا کیا ہے یہ اس سے ہل نہیں سکتے، فرمان الہی کو توڑ نہیں سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہونی چاہیے جس کے اندر طاقت بھی ہو نافرمانی کی، اسباب بھی ہوں، ماحول بھی ہو، ہر چیز اس کو میسر ہو، ان سب کے ہونے کے باوجود وہ میری عبادت اپنے دل سے، شوق سے، محبت سے کریں۔ اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ ان عبادات کا مجموعہ اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور دین اسلام کے اندر جہاں صبح، دوپہر، شام، رات، سونے، اٹھنے، بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے احکامات ہیں، وہاں انسانی جسم کے ہر عضو کے احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کان کے اپنے احکامات ہیں، آنکھ کے اپنے احکامات ہیں، دل دماغ کے اپنے احکامات ہیں، پاؤں کے اپنے احکامات ہیں۔ اس جسم کے اندر ایک عضو ایسا ہے جو خود تو محفوظ قلعے کے اندر ہے، لیکن اس کی وجہ سے باقی سارا جسم عافیت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور باقی سارا جسم ظلم و ستم بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اس ایک عضو کے حرکت کرنے سے، اس ایک عضو کے حرکت کرنے سے انسان کے معاملات عافیت میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسی ایک عضو کی غلط حرکت سے انسان کے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے گزشتہ مجلس کے اندر اس کی حفاظت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کی تھی کہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس عضو کو زبان کہا جاتا ہے۔ گوشت کا ایک لوتھڑا، دانتوں کے قلعے کے درمیان رہنے والا، تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے تو تھپڑ اور مکے منہ اور جسم کو کھانے پڑتے ہیں۔ یہ اچھا بول بولے تو انسان کے معاملات سدھر جاتے ہیں، برا بول دے تو انسان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی زبان کے بول دو انسانوں کو، دو گھروں کو، دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو، دو شہروں کو، دو ملکوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں، اور اسی زبان کے غلط بول دو انسانوں کو، دو خاندانوں کو، دو قبائل کو، دو شہروں، دو ملکوں کے درمیان لڑائی اور فساد اور جنگ و جدل پیدا کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی بے احتیاطی انسان کو تنگی مشکلات میں پھنسا دیتی ہے، اور تھوڑی سی احتیاط اس کو عافیت نصیب کر دیتی ہے۔ دانشور لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ اس زبان کے بولے ہوئے الفاظ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، نکل گئے تو نکل گئے، بلکہ عقل مندوں نے اس کے اوپر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بول کے کلمے نکلتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے، اس کا نام لفظ رکھا ہے، اور لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کے پھینکنے کو لفظ کہا جاتا ہے۔ تو دانشوروں نے طے کر دیا، بتا دیا بولنے والے کو کہ جو تم ابھی جس کا تلفظ کرو گے وہ گویا تم نے معاشرے کے اندر پھینک دیا ہے، اچھا ہوگا
تو جس طرح اناج اچھا زمین کے اندر پھینکا ہو تو اچھی کھیتی بنتی ہے، تو تمہیں اچھے ثمرات ملیں گے۔ اگر برا لفظ معاشرے کے اندر پھینکو گے تو اس کے برے اثرات ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو کبائر قسم کے کبیرہ ترین گناہ ہیں وہ سارے تقریباً زبان سے ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت کی لعنت ایسے شخص پہ برستی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے بولا جاتا ہے۔ تو گویا یہ زبان کا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اس مجلس کے اندر پچھلی مجلس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی، تو اس مجلس کے اندر انشاءاللہ زبان کے کون کون سے گناہ ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے، کذب ہے۔ یہی انسان اگر صحیح بولے تو اس کو سچ کہا جاتا ہے، واقع کے مطابق ہو اس کو سچائی کہا جاتا ہے، واقع کے خلاف ہو، غلط بات ہو، جیسے ہوا ویسے نہیں بتا رہا تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا مسلمان سے چوری ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مسلمان چوری کر سکتا ہے، کبھی بھولے سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ فلاں گناہ ہو سکتا ہے، جی فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، جی فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا اس کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اور کلمات طیبہ کے مطابق میں مسلمان نہیں رہا، میں مسلمان نہیں ہوں جو جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مفہوم ہے کہ سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے کاغذات کے اندر اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر بولتا ہے، ہر کام میں پھر جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے کاغذات کے اندر اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ زبان کا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس سے بچنے کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت تلقین فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم ہر جمعے کے خطبے کے اندر اس کو سنتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی زبان کا دوسرا کبیرہ گناہ دل آزاری ہے، ایسے لفظ بولنا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ ایسے طریقے سے بات کرنا
جس سے کسی کو تکلیف ہو اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے کہ اس نے یہ الفاظ بولے تھے، اور ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینے کے زیادہ اسباب اور آسان اسباب جس میں انسان کا کچھ بھی نہیں لگتا، ہاتھ سے تو یہ ہے نا کہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک تھپڑ بھی مارے گا تو تھوڑی تکلیف خود کو بھی ہوگی، اور اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کے قریب ہونا پڑے گا، اتنی ہمت ہونی پڑے گی۔ زبان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، ایذائے مسلم کر رہے ہیں، آپ کوسوں دور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، زبان ہلاؤ گے آپ کے نامہ اعمال کے اندر کبیرہ گناہ لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، ایک بندے کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بدخوئی کر رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں طاقت، آسان ہے۔ اس لیے جو آسان راستہ ہو، آسان وے ہو، اس پہ چلنا انسان کو آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، اس کو کثرت سے بیان بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جتنے لڑائی فساد دنگے ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان، تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہو جائیں، یعنی زبان سے بھی تکلیف نہ دے، کسی کی شان کے اندر ایسے غلط الفاظ بول دیے اور کسی کی بات چل رہی تھی اس کے درمیان کچھ ایسے الفاظ بول دیے، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ کہنا نہیں چاہیے تھا اس کو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم زبان سے لگایا جائے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ زبان ہی ہے جس سے بعض اوقات ایسے الفاظ بول دیے جاتے ہیں، بولنے والا ایسا بول دیتا ہے کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا بولا ہے، اور کسی کی زندگی ساری تباہ ہو جاتی ہے، ساری زندگی اس کے وہ الفاظ یاد کر کر کے دل پر ایسا زخم لگتا ہے کہ جب اس کو اس کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب جب اس کو یاد آ کر اس کے دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تب اس کے بولنے والے کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زبان کا ایک کبیرہ گناہ غیبت کرنا ہے، کسی کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا۔ ایک بندہ بیٹھا نہیں ہے، میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند خیال کرتے۔ تو علماء اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے، قریب ہے کہ ان کو کچھ ہو جائے، کیا وہ روزہ افطار کر سکتی ہیں؟ وقت سے پہلے توڑ سکتی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ابھی تو انہوں نے گوشت کھایا۔ ان عورتوں سے پوچھا کہ تم نے گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا نا گوشت تو نہیں کھایا ہم نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے گوشت کھایا، تازہ گوشت کھایا، ابھی ان کے معدوں کے اندر گوشت۔
اب وہ حیران ہیں، ادھر سے انکار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گوشت کھایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے گلے کے اندر ذرا انگلی مارو، یہ کیا کریں گی پھر دیکھنا۔ ان کے گلے کے اندر انگلی مروائی گئی اور ان کو کہہ آئی، اور اس کے اندر تازہ گوشت کے لوتھڑے ان کی الٹی کے اندر نکلے، تو وہ انکار کرنے لگی کہ ہم نے ابھی تو کیا، ہم نے صبح سحری میں بھی نہیں کھایا گوشت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے غیبت کی، چغلی کی، اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے ان کے معدوں کے اندر سے یہ تازہ گوشت نکل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اس چیز کا ذکر کرنا عدم موجودگی کے میں جس کے ذکر کرنے کو وہ برا سمجھے، یعنی میرا ذکر فلاں جگہ پہ کیا جا رہا ہے اور ذکر وہ بات کی جا رہی ہے جس کا بیان کرنا مجھے برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ قالا، تو صحابی نے کہا آرائیت ان کان فیہ ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہو، جو عیب اس کا بیان کیا جا رہا ہے وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، پھر اگر کہیں بیان کیا جائے تو قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو پھر ہی تو اس کو غیبت کہا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا، ما تقول فیہ ما تقول فقد بہتہ، اس کو تم غیبت نہیں کہو گے، وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اگر تمہارے سے اس سے پہلے کبھی غیبت ہو گئی تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہاری پہلی کی ہوئی غیبتوں کو، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور واتقوا اللہ اس بات کی طرف سبق پہلے دیتا ہے کہ بچنے کا، آئندہ چھوڑ دینے کا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا اہتمام پہلے کرنا ہے، اس کا وعدہ پہلے کرنا ہے، اس کا ارادہ پہلے کرنا ہے۔ زبان کے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ تہمت لگانا بھی ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا، گناہ کا الزام لگانا، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کریں فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی دوبارہ کبھی بھی کسی معاملے کے اندر قاضی شہادت قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بندہ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، عید اور رمضان اور مہینے کا چاند نکلتے وقت اگر وہ گواہی دے اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، وہ گواہی دے کہ چاند نکلا ہے، میں نے دیکھا ہے، ایسے 10 افراد بھی گواہی دے دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنی سخت سزا ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، قرآن پاک میں کہا گیا کہ وہ فاسق آدمی ہیں۔ زبان کے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ گالی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن، بندہ اس وقت تک مومن، لیس المومن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، بالطعان، جو تانے دیتا ہے، وللعان، اور جو لعنت کرتا ہے لوگوں پر، کسی دوسروں پر لعنت کرتا ہے،
ولل فاحش اور جو گندی باتیں کرتا ہے، ولل بزی اور جو گالی گلوچ کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں لگتا، تقیہ کلام کہہ دیتے ہیں، جی میں کوئی بات نہیں ہے، گالی نہیں ہے، یہ میرا تقیہ کلام ہے، اور ماں بہن کی گالی نکال دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر نوجوانوں کو، اکثر بڑے لوگوں کو بھی ماں بہن کی گالی نکالنے کا ایک عادت پڑی ہوتی ہے، بات کرتے کرتے وہ ایسے گالی دے دیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم گالی دے چکے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی زبان کو گالیوں سے پاک کرنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کر دینا کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا، مسلمان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ کافر اور مشرک کو بھی گالی نہ دے۔ مسلمان کو گالی دینا تو پھر بہت بڑا گناہ ہوا نا۔ اب یہ کیوں منع کیا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ جہالت کی وجہ سے تمہاری گالی سن کر جواب کے اندر اللہ کو گالی نہ دے دے، اس لیے اس کو بھی گالی نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ تو ایک صحابی نے بڑے حیران اور پریشان ہو کے عرض کیا اللہ کے محبوب، مسلمان ہو اور اپنے ماں باپ کو گالی دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اس چیز کی بالکل رعایت نہیں کی جاتی، بہت سارے بدقسمت کے لوگ اس دور کے اندر اپنے والدین کو گالی بھی دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کی دنیا جہنم نہ بنے تو کہنے والے کو جو سزا ہے آپ دے سکتے ہیں، دنیا جہنم بنتی۔ یہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں اس کی سزا ہے ہی، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی گناہ انسان کرے، آخرت کے اندر اس کی سزا ہے، اگر اللہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا وبال دنیا کے اندر آئے گا۔ واحد ایک ایسا عمل کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر تو کنفرم اس کا عذاب آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو اور اس کی اولاد اس کا ادب کرے۔ یہ خیال است و محال است و جو ہمارے سامنے بہت واقعات ہیں، میں گھنٹوں اس بارے میں واقعات سنا سکتا ہوں، اور حقیقی ہمارے اسی معاشرے کے کئی واقعات میری آنکھوں کے دیکھے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی اور اس کو دنیا کے اندر سزا ملی، دیکھا دنیا نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب ایسے ہو سکتا ہے مسلمان ہو مومن ہو اور وہ اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ غصے کے اندر مقابلے کے اندر آ کے تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو وجہ کون بنا؟ میں خود بنا نا۔ میں کسی کی والد کو والدہ کو گالی دوں گا، غصے میں وہ میرے والد والدہ کو گالی دے گا، تو اس کی وجہ کون بنا؟
یہ حدیث پاک میں اس طرح سے والدین کے لیے وجہ بنا کر منع کیا گیا، اور اللہ رب العزت کو برائی سے، برے الفاظ سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ان کو گالی نہ دو ہو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت کی وجہ سے تمہاری گالی کے غصے میں اللہ کو بھی گالی دے دیں۔ زبان کے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ مذاق اڑانا ہے، جس کو آج جگت بازی کہہ دیتے ہیں، جس کو آج کہہ دیتے ہیں کہ ہم ذرا موج مستی کر رہے ہیں، ہم ایسے دلوں کو بس ہنسا رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے بھائی یہ ساری، تو بھائی کسی کا مذاق اڑانا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، شریعت ہنسنے ہنسانے سے کبھی منع نہیں کرتی، بلکہ آپ شریعت کا صحیح طرح سے اسلام کا مطالعہ کریں، خوشگوار موڈ سے رہنا، خوشگوار ماحول میں رہنا، یہ دین اسلام ہے۔ دبے گھٹے ہر وقت منہ پھلائے، یہ اس طرح سے رہنا، یہ ہماری شریعت، ہمارا دین اس کا متقاضی نہیں، لیکن اس میں اتنا کھل جانا کہ دوسرے کی دھجیاں بکھیر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک مزاح آخر میں ہا ہے، ایک مذاق ہے آخر میں قاف ہے۔ مزاح کہتے ہیں ہنسی کی باتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ دوڑ کا مقابلہ کیا، میں پچھلی دفعہ جب حرمین کے سفر میں گیا تو مجھے ایک وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، اور چونکہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ذرا بالکل نحیف تھا، پتلا دبلا، تو آگے نکل گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر مقابلہ کیا تو اس وقت جسم ذرا ہیلدی ہو گیا تھا، تو پیچھے رہ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا یا عائشہ تل کا بھی تل کا، اے عائشہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت گھر میں بیٹھی تھی، نماز کے لیے نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ بڑھیا آئی ہیں اور آپ سے دعا کی درخواست کر رہی ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دیں، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جاتے جاتے ارشاد فرمایا لو یہ دعا کا کہہ رہی ہے، اور بوڑھے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، یہ تو بوڑھی ہو گئی اور بوڑھے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا اونچا اونچا رو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کہہ گئے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جا سکتے بوڑھے لوگ، تو یہ تو بڑھیا ہے تب سے رو رہی ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا بھائی بوڑھے لوگ بوڑھاپے میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جوان کریں گے، حسن یوسف دیں گے اور جوانی انتہا کی دیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہ مزاح ہے، اس کے اندر کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ ہمارے ہاں تو بات کرتے ہوئے میں بعض اوقات دیکھتا ہوں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کو بھی روند دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھئی کسی کی اپنی کی ہوئی چیز کا مذاق اڑائیں تو چلو وہ اس کا ہے، اب یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اونچا بولیں ذرا، اللہ نے بنائی ہے۔ جب ہم کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ کی تخلیق کے اندر نقص نکال رہے ہیں، تو یہ تو ہم سیدھا اللہ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ کسی کے کان کے اوپر اعتراض کریں گے تو کس کی تخلیق ہے؟ کسی کی آنکھ پیدائشی اللہ نے ایک بند کی کر دی، اس کا مذاق اڑائیں گے تو کس کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کا نقص نکال رہے ہیں۔
کسی کا پاؤں اللہ کی طرف سے مڑا ہوا ہے تو اس کو جب مذاق کریں گے تو اللہ کی ذات کے اوپر نقص ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے۔ بولنے میں ہم اتنے سرکش ہو گئے کہ بولتے وقت ہم اللہ کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس چیز کو بہت اہتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، کسی کی ذاتی صفاتی چیزوں کو لے کر اس پہ ہنسے نہیں۔ اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے، عربی میں کہتے ہیں منزہی کا زوہی کا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو کسی پر مذاق کر کے ہنستا ہے نا اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسی چیز میں اس کو مبتلا نہیں کریں گے اور لوگ اس پہ ہنسیں گے نہیں، تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، کس کو کیا پتہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ اور یہ عمل اتنا برا ہے کہ آگے قرآن کے اندر، یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے نا، آگے عورتوں کے لیے اکثر احکامات ایسے ہیں جو مردوں کے اس سے بیان کر دیے سیغے سے، اس میں عورتیں خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کو الگ سے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور تم میں سے کوئی عورت بھی دوسری عورت کا مذاق تمسخر نہ اڑائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا یہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ تو زبان کا ایک کبیرہ گناہ مذاق اڑانا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ طعنہ دینا ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث پاک سنائی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو طعنے دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو۔ طعنے کیا ہے؟ وہ تم وہی ہو نا، وہ فلاں جگہ میں نے تمہیں دیکھا تھا تم یہ کام کر رہے تھے، تم فلاں جگہ تم فلاں کی جو منت سماجت کر رہے تھے، فلاں جگہ میں نے تمہیں ذلیل ہوتے دیکھا تھا، ہاں تم وہی ہو، تمہارے پاس فلاں وقت میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ تم اپنی یہ ضرورت پوری کر سکو، تم آج میرے پاس ایسے آئے ہو۔ یہ طعنے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، لُمَزَةٍ طعنے دیتا ہے۔ اور ایک ہمارے معاشرے کی بہت برائی ہے جو زبان کے ذریعے سے کبیرہ گناہ بنتا ہے، برے القاب۔ ہمارے بعض گھروں کے اندر ہر بچے کا اچھا سا اتنے پیارے پیارے نام رکھ کے اس کے بعد اس کا برا سا ایک نام طے کر دیتے ہیں۔ کوئی گاما ہے، کوئی ساجا ہے، کوئی ماجا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی فلاں ہے۔ بھائی اس کا نام اتنا پیارا ہے، غلام محمد نام ہے اور اس کو جناب گاما گاما کہتے ہیں۔ یا ایسا نام رکھ دینا جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دینا، یہ سب سے برائی ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
بس وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو برے القابات دینے سے بچنا، کسی کا برا نام لینے سے بچنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ زبان کا کبیرہ گناہ ہے۔ چغل خوری کرنا یہ گناہ کے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ایسے کسی شخص کی بات نہ مانے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہے اور تانے دینے والا ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ مشاء بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی جو چغلیاں لگاتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس کو فاسق سے تعبیر کیا گیا۔ جب کوئی تمہارے پاس فاسق فاجر آدمی جھوٹی چغلی والی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم لڑ پڑو اور بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، کہ چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیو دوستو، یہ زبان کے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کی لمبی چوڑی فہرست بنائی ہے کہ زبان کے کون کون سے گناہ ہیں جس سے انسان پکڑا جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن قبر کے اندر اللہ رب العزت اس کی زبان کو لمبا کر کے درمیان سے چیر کاٹ کے دو حصے کر کے، جیسے وہ ڈاکٹر نہیں آخر پہ پٹی کو درمیان سے دو حصے کر کے گرا لگا کے اس سے پھر انگلی باندھ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی زبان کو لمبا کر کے اس کو درمیان سے کاٹ کے دو زبانیں بنا کے اس کو سارے جسم کو اس کی زبان سے باندھ دیتے ہیں۔ ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے بول سے ہماری حفاظت فرمائے، اچھے بول اور اپنی زبان کو ذکر الہی اور محبت رسول سے تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔